آج میں ان قیامت کی 10 نشانیوں کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی 10 وہ خاص بڑی نشانیاں بتائی تھیں تاکہ لوگ اس کے آنے سے پہلے اس سے ہوشیار ہو جائیں، اور ہر مومن کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے یہ 10 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ان 10 نشانیوں کا ظہور نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ قیامت کی وہ کون سی 10 نشانیاں ہیں جن کو ہر مومن کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ان 10 نشانیوں کا ظہور۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی نشانیاں ایسی ہیں کہ تسبیح کے دانوں کی مانند ایک جیسے ہی تسبیح کا دانہ کھلتا ہے اور گرتا ہے تو باقی دانے اس کے ساتھ فوراً ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانی جیسے ہی ایک پوری ہوگی تو اس کے بعد پوری ہوتی چلی جائیں گی ساری۔ تو بغیر وقت ضائع کرے بس نشانیوں پر آتا ہوں اور آپ کو یہ خاص 10 نشانیاں میں بتاتا ہوں جن کا حدیث پاک میں بہت ہی خاص ذکر ہوا ہے کہ ایک 10 بڑی نشانیاں کون سی ہیں۔ بس اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچیں۔ ایک دن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور قیامت کے موضوع پر باتیں چل رہی تھیں۔ اتنے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور انہوں نے سنا کہ قرب قیامت کی باتیں چل رہی ہیں صحابہ کرام کے بیچ۔ تو حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئیں گی جس وقت تک یہ 10 نشانیاں ظاہر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ تو حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 نشانیاں بتائیں جو میں اب بتانے۔ تو سب سے پہلی نشانی ہے دخان۔ دخان ایک ایسا دھواں ہے جو کہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے سورہ الدخان کے اندر۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس دن کا انتظار کرو جب آسمان واضح دھواں لے کر ظاہر ہو جائے اور تمہیں ہر طرف سے یہ دھواں گھیر لے گا۔ یہ ایک واضح نشانی ہے۔ یاد رہے یہ اس دھوئیں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایسا دھواں آسمان سے نمودار ہوگا جو پوری دنیا کو گھیر لے گا اور انسان دوسرے انسان کو دیکھنے میں بڑی مشقت حاصل کرے گا اور یہ پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا۔ یہ آسمان کی طرف سے نازل ہوگا۔ اللہ پاک نے اس کا قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ قرب قیامت میں یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ دھواں ایک ایسا لپیٹ میں پوری دنیا کو لے لے گا جو کہ ایک دردناک عذاب کی طرح۔ اور دوسری قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے جبکہ اس کو دیکھنے کے سب انسان مومن ہو جائیں گے یعنی کہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ان کا ایمان کی حلاوت ان کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گی کیونکہ توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند۔ یہ قیامت کی دوسری نشانیوں میں سے بڑی نشانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ قیامت کی تیسری بڑی نشانی ہے دعوت الارض۔ دعوت الارض ایک زمین کا جانور ہے جو کہ نمودار ہوگا اور اس کی لمبائی اور چوڑائی کے تو کیا ہی، لیکن وہ اس قدر ہیبت سے آئے گا کہ لوگ اس کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور وہ لوگوں سے باتیں بھی کریں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے سورہ النمل کے اندر۔ اور جب قیامت کو پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم لوگوں کی عبرت کے لیے ایک زمین سے عجیب و غریب جانور نکالیں جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا اے لوگوں قیامت قریب آ گئی۔ اور ہم اس جانور کو زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری باتوں کا یقین نہیں کرتے۔ اور یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو ایمان والوں میں اور ایمان کے لبادے کے اندر منکروں کے اندر فرق کر دے گا اور دونوں کو جدا جدا کر دے گا۔ جو کافر ہوں گے وہ کافر لکھ دیے جائیں گے ماتھے پر اور جو ایمان والے ہوں گے ان کو ایمان والا لکھ دیا، اور اس طرح مومن اور کافر کا فرق واضح ہو جائے گا۔ قرب قیامت کی تیسری بڑی نشانی میں سے بڑی نشانی ایک یہ بھی، اور قیامت کی چوتھی بڑی نشانیوں میں سے ہے دجال کا خروج۔ دجال کا جب خروج ہوگا تو وہ پوری دنیا پر چھا جائے۔ یاد رہے کہ دجالی فتنوں سے شروع سے لے کر آخری تک مومنوں کو ڈرایا گیا، حتیٰ کہ ہر پیغمبر کی ہر امت کو دجالی فتنوں سے ڈرایا گیا ہے، جبکہ دجال اس دور میں نہیں آنے والا تھا لیکن دجال کے فتنے اس دور میں بھی موجود، اور یہ اتنے خطرناک فتنے ہوا کرتے تھے کہ لوگوں کو اس سے ڈرایا جاتا تھا۔ اللہ پاک کی تلقین ہوتی تھی پیغمبروں کو کہ دجال کے فتنوں کے بارے میں، اور جب پیغمبر علیہ السلام دجال کے فتنوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا ہوتا دجالی فتنوں کو سنتے ہوئے۔ یاد رہے دجال کا مطلب ہی جھوٹا اور کافر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہ پوری دنیا کو رونتے ہوئے نکلے گا سوائے 2 شہروں کے، مکہ اور مدینہ،
یہ داخل نہیں ہو پائے، اور یہ جس طرف چاہے گا اس طرف لوگوں کو خدائی دکھائے گا اور لوگوں کا ایمان فاسق کر کے چھین لے۔ تو بس جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان کامل ہوگا، وہی اس کے فتنوں سے بچ پائے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پانچویں بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا تھا، یہودیوں نے ان کا قتل نہیں کیا تھا، اللہ پاک نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت وہ واپس آئیں گے اور اس امت کی بھلائی چاہیں۔ جب دجال کا فتنہ عروج پکڑ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک ظہور فرمائے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے چھٹی نشانی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ اور یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ تو یاد رہے یاجوج ماجوج حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو فسادی، یہ بہت ہی زیادہ طاقتور گروہ تھا اور تعداد میں بہت ہی زیادہ تھا۔ اگر ان کی طاقت اور تعداد کی میں بات کروں تو اس طریقے سے میں آپ کو سمجھا پاؤں گا کہ پوری دنیا ایک فانی کے اندر 10 حصے ہیں انسان اور جنوں کے، جس میں سے 9 حصے صرف یاجوج اور ماجوج ہیں اور 1 حصہ انسان۔ اور اس وقت یہ قوم 2 پہاڑوں کے درمیان قید ہوئی ہے جن کو حضرت ذوالقرنین نے قید کیا تھا۔ یاد رہے حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے حاکم وقت تھے اور اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا کے اوپر حکمرانی، یہ ایک بہت پاورفل اور بہت طاقتور لیڈر تھے، مسلمان تھے اور اللہ کے احکامات کو پورا کر۔ جب ان کو یاجوج ماجوج کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اس قوم کو گھرو کر کے پہاڑوں کے بیچ میں دبایا اور اس کے بعد ایک ایسی دیوار تعینات کر دی جو کہ قیامت کے وقت ہی ٹوٹ، اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی تو یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے اور یہ پوری دنیا میں پھیل کر دنیا میں فساد مچا دیں گے۔ ان سے بھی ہمیں قیامت کی نشانیوں میں بڑی نشانی ایک یہ بھی مل، اور 7ویں 8ویں اور 9ویں بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ 3 بڑے زلزلے آئیں گے۔ پہلا زلزلہ 8ویں نشانی میں یہ ہوگا کہ وہ مغرب کی طرف آئے، اور دوسرا زلزلہ 9ویں نشانی میں یہ ہوگا کہ وہ مشرق کی طرف آئے، اور 10واں زلزلہ بڑی نشانیوں میں یہ ہوگا کہ وہ جزیرۃ العرب کے اندر آئے گا، اور ہر زلزلہ پچھلے زلزلے سے بہت بڑا ہوگا جس کی شدت پوری دنیا محسوس کرے۔ یہ عام زلزلوں کے جیسا بالکل بھی نہیں ہوگا جیسے کہ اکثر آیا کرتے ہیں، جب یہ زلزلے آئیں گے تو پوری دنیا ہلا دی۔ اور کم و بیش حدیث پاک میں ایک ایسی نشانی بھی ملتی ہے جو کہ یمن کی طرف سے ایک بہت بڑی آگ بھڑکے گی جو کہ ہر کسی کو لپیٹتے ہوئے کھینچتے ہوئے لے جائے گی جہاں میدان حشر لگے۔ یہ حدیثوں کے اندر جو ہمیں قیامت کی نشانیاں ملتی ہیں، بڑی 10 نشانیاں، یہ ہر کسی کو پتہ ہونا ضروری ہیں، خاص طور پر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں بھی پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کیا نشانیاں بتائی ہیں۔ بے شک کہ نشانیاں تو بہت ساری انہوں نے ہمیں علم میں ڈالی ہیں، لیکن یہ 10 وہ واحد بڑی نشانیاں تھیں جن کا جب تک ظہور نہ ہو جائے قیام۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح ایک کے بعد ایک نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتے جا رہا ہے، ہر ایک سانس کے ساتھ اور چلتی دھڑکنوں کے ساتھ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور موت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک دھڑکن بہت قیمتی ہے، وقت ہمارے ساتھ بہت تیزی سے گزرنا شروع ہو گیا ہے، یہ بھی قرب قیامت میں سے ایک نشان۔ دن کب گزر جاتا ہے، کب رات چھا جاتی ہے اور دن کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، وقت تیزی سے گزرتے چلا جا رہا ہے اور اعمالوں کی کثرت ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہمارے دلوں کے اندر جو بغاوت ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو گئی ہیں، جو ہم لوگ کی نسلوں کو برباد کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی صرف ٹانگ کھینچنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ ہم لوگ 4 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ایک کی پگڑی اچھالنا عام ہو گیا ہے، اور یہی سلسلہ اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم دنیا کی جستجو کے اندر آخرت کو بھلا، جبکہ ہمارے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر خدا نے فرمایا، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جو لوگ مومن ہونے کے بعد بھی اس دنیا کو اپنی جنت بنائے بیٹھے ہیں، ان کو اس دنیا کے لیے آج بہت ہی فکر کرنی چاہیے، جو کہ ہماری آخرت برباد۔ ہم 1 لاکھ نیکیاں کر لیں، 10 لاکھ نیکیاں کر لیں، دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کر لیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی ایک برائی ان تمام نیکیوں کو تباہ کر سکتی ہے جو اللہ پاک کو ناپسند۔ ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے اور قہر سے اور اس کی تدبیروں سے، کہ بے شک وہ جب اپنی تدبیریں کرتا ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں، جب تک وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ رسی کھینچنے پر آتا ہے تو کسی کو، تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے علم سے، قول سے، فعل سے جو کچھ بھی ہو سکا ہے میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری ہے۔ اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی۔ کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی سوال کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روحانی چینل کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پہ جائیے، اپنا سوال لکھ کے بھیجیے، استخارہ لکھ کے بھیجیے اور 1 سے 2 دن میں جواب حاصل کر لیجیے۔ یاد رکھیے کہ اگر جواب آنے میں توسیع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ واٹس ایپ کے اوپر دن بہ دن رش بڑھتا چلا تو اس لیے جواب دینے میں اکثر توسیع ہو جاتا۔ تو بس دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ کا روحانی بھائی محمد فائز شیخ مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔